اس وقت اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کروڑوں اربوں روپیہ اڑایا ہے اور کرپشن کی ہے، اس کی چوری جب اسٹیٹ بینک کے ذریعے پکڑی گئی تو 2 درجن سے زیادہ پی ٹی آئی کے ایسے اکاؤنٹس دریافت ہوئے جن کا الیکشن کمیشن میں حساب نہیں دیا گیا تھا، اور اس وقت سے پی ٹی آئی اور عمران نیازی صاحب جو پورے پاکستان میں مسٹر کلین بنتے ہیں، شفافیت کے چیمپئن بنتے ہیں، وہ فورن فنڈنگ کیس کی سماعت کو رکوانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے رہے ہیں۔ آج بھی الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی یہ استدعا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ خفیہ رکھی جائے، عوام سے چھپائی جائے، جاری نہ کی جائے، اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کی چوری پکڑی جا چکی ہے۔ پی ٹی آئی کس بات کو چھپانا چاہتی ہے، کس بات کی پردہ پوشی کرنا چاہتی ہے، کس بات کی رازداری رکھنا چاہتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو ایمانداری کا میک اپ عمران نیازی نے اور پی ٹی آئی نے اپنے چہرے پہ سجایا ہوا ہے، فورن فنڈنگ کیس نے اس میک اپ کو دھو کے رکھ دیا ہے، اور یہ بات اب روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اتنا بڑا فراڈ کسی سیاسی جماعت نے آج تک نہ کیا ہے اور شاید نہ کوئی کر سکے گا جتنا پی ٹی آئی نے فورن فنڈنگ کے ذریعے کیا ہے۔ اور اب جب ان کی چوری پکڑی گئی ہے تو جیسے ہمارے دیہات میں جب کوئی قتل کرتا ہے تو وہ مقتول پارٹی کے خلاف کراس ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس قتل کے مقدمے کو متنازع بنایا جا سکے اور وہ اپنی جان بچانے کی تدبیر کر سکے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے مسلم لیگ نون کے خلاف درخواست اس کراس ایف آئی آر کی مانند ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود تو پکڑے گئے ہیں لیکن دوسروں پہ بھی ہم کیچڑ اچھالیں تاکہ ہماری چوری جو ہے وہ چھپ سکے۔ یہ چوری چھپ نہیں سکتی۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے کوئی فورن فنڈنگ کیسز یا اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے نہیں چھپائے، اور میں آپ کے سامنے وہ آرڈر پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پر دیا گیا جب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہمارے خلاف درخواست دی گئی کہ ہمارے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی جائے، تو چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے یہ فیصلہ دیا: The committee shall assess and evaluate the credibility and reliability of information provided by complainant Farrukh Habib about the alleged foreign funding of the respondent's party۔ یعنی کہ کمیٹی سے یہ کہا گیا کہ فرخ حبیب جو درخواست گزار ہیں، یہ جو کوئی ایویڈنس ہمارے خلاف پیش کریں گے یہ کمیٹی اسے ایویلیویٹ کرے گی اور اس کا جائزہ لے گی۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں جب نوٹس جاری کیا گیا تو اس میں لکھا گیا The complainant and his counsel shall also provide complete details of credible, reliable and verifiable evidence documents enclosed with the complaint along with summary of prohibited foreign funding for the perusal of the committee۔ آج تک پی ٹی آئی نے کوئی ایک ثبوت الیکشن کمیشن کے سامنے مسلم لیگ نون کی بدعنوانی کا پیش نہیں کیا۔ یہاں پر کھڑے ہو کے یہ اس بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اپنے اکاؤنٹس کا حساب دے
میں ایک بار واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے کوئی ممنوعہ فنڈنگ کے کیس زیر سماعت نہیں. پی ٹی آئی نے جو ہمارے خلاف درخواست دی تھی آج تک اس درخواست کے تحت سنگل پیس آف ایویڈنس ہمیں فراہم نہیں کیا گیا جس پر ہم سے جواب مانگا جائے. یہ جھوٹ بول کے کراس ایف آئی آر کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی چوری کو چھپا سکیں. اور اب تازہ چوری بھی پکڑی گئی ہے کہ عمران نیازی صاحب نے جب حکومت سنبھالی تھی تو 1 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے تھے. 2 سالوں کے اندر اقتدار سنبھالنے کے بعد یکا یک ان کا اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.